اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر مختار آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب شکوہ کے تیسرے بند کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم تیسرے بند کا ملاحظہ کریں گے۔ تیسرا بند، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا آسان ترجمہ اور اس کا سادہ سا مفہوم آپ کی میں گوش گزار کروں گا۔ تو آئیں دیر کس بات کی، تیسرے بند کو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جواب شکوہ کے تیسرے بند میں فرماتے ہیں، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ آئیے اس تیسرے بند کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اور ان کا ترجمہ آسان الفاظ میں آپ کو میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے ایک لفظ آیا ہے حیرت، حیرانی سے۔ آگے دوسری لائن میں ایک لفظ آیا ہے راز کھلتا نہیں، یعنی راز ظاہر نہیں ہوتا۔ حیرانگی ہے کہ راز ظاہر نہیں ہوتا، چھپی ہوئی بات واضح نہیں ہوتی۔ آگے تیسرا جو مشکل لفظ ہے وہ ہے تا سرے عرش۔ تا سرے عرش، عرش کے سرے تک، تگ و تاز، تگ و تاز، بھاگ دوڑ، کوشش، تگ و تاز، بھاگ دوڑ یا پھر کوشش۔ آگے جو لفظ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آگے لفظ ہے سکان زمیں، زمین کے رہنے والے، اور لاسٹ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پستی کے مکین، یعنی کہ زمین کی پستی میں رہنے والے انسان مراد لیے گئے ہیں۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ آئیں اب اس کی تشریح اور مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے جو جواب شکوہ کے تیسرے بند میں ذکر فرمایا ہے اس کا مفہوم آسان الفاظ میں کیا ہے۔ تیسرے بند کا جو مطلب ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، یعنی فرشتے جو تھے وہ حیرت میں تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، اور وہ بڑے تعجب میں تھے، اضطراب میں تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کون ہے، یہ آدمی ہے جو زمین پہ رہنے والا ہے، پستی کا مکین ہے، یہ اس کی آواز ہے، اور کمال تو یہ کہ اس کی پہنچ جو ہے وہ بار الہ تک ہے، عرش بری تک اس کی پہنچ ہے۔ اور تعجب انہیں اس بات پر تھا، تعجب کے ساتھ حیرت بھی اس بات پر تھی کہ یہ زمین پر رہنے والا، پستی کا مکین، یہ آدمی جو مٹی سے بنا ہے، اس کا انداز تکلم دیکھیں، اس کا شوخ اور گستاخ ہونا اس حد تک ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے۔ وہ پستی کا مکین شکوہ بارگاہ الہی کے اندر کر رہا ہے۔ اس بات پر فرشتوں کو بڑی حیرت تھی۔ باقی بھی دیگر چیزیں، ستارے، زمین، آسمان، ساری چیزیں حیرت میں تھی، لیکن فرشتوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ یہ شوخ و گستاخ پستی کے مکین اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ انہیں عطا فرمایا ہے۔ فرشتے اس لیے حیرت زدہ تھے کیونکہ حمد و ثنا، عاجزی، انکساری، تسلیم و رضا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کا خاصہ ہے، اور اس کے برعکس انسان کا کیا خاصہ ہے؟ نسیان، تکبر، ظلم اور بے شمار انسانوں کے اوصاف ہیں جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بائی سے تعلق برقرار نہیں رکھنا چاہتا، بیٹا والدین سے تعلق استوار نہیں کر رکھنا چاہتا، بچے والدین سے تنگ ہیں، والدین بچوں سے تنگ ہیں، تو یہ انسان کا خاصہ ہے۔
فرشتوں کا تو خاصہ یہ ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب کن کہا تھا تو جس کو رکوع میں کہا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں کہا وہ سجدے میں ہے، جس کو جہاں لگایا وہ اسی جگہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور تسلیم و رضا کے ساتھ کاربند ہے۔ لیکن انسان کا خاصہ بڑا عجیب سا تھا، اس کے باوجود فرشتوں کو یہ حیرت ہوئی۔ اس بند میں جو ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو کام سونپا تھا، ہم حسن اخلاق کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اپنے رب کی رضا پر قائم و دائم ہیں، جبکہ یہ انسان جو پستی کا مکین ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے بیٹھ گیا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کریں، وہاں سے جو مانگیں وہ ملتا ہے، جو سوچیں وہ عطا فرماتا ہے۔ وہاں شکوہ کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔